السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور بہت ہی خوبصورت کہانی اور کرداروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ چاند کی چاندنی اپنے منظر پر تھی۔ اس حسین رات میں کافی کا مگ تھامے سہان عظیم شال سیدھی کرتا ٹیرس تک آیا۔ فضا میں تھوڑی بہت کھنکی تھی۔ سیاہ سلکی بال ہوا سے مزید نکھرتے اس کو الجھا رہے تھے۔ اپنے آپ میں رہنے والے اس انسان کا دل آج کسی اور دھن پر سوار تھا۔ خوبصورت شخصیت، مغرور ادائیں اور روبدار آواز ہر کسی کو اس کا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھیں۔ لڑکیوں سے دور رہنے والے سہان عظیم کی نظریں زندگی میں پہلی بار آج کسی کی دوسری جھلک دیکھنے کو باضد تھیں۔ رنگ ٹون کی آواز پر سوچوں کے تسلسل سے نکلتے سہان نے اپنا فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو چھوٹے صاحب، آپ کے ڈیڈ نے آپ کی لوکیشن ٹریس کروا لی ہے۔ صبح تک فل پروف سیکیورٹی آپ کے ماموں کے گھر کے باہر تعینات کر دی جائے گی۔ دوسری طرف سے آتی خبر کو سن کر سہان نے غصے سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور فون کان سے اتار کر سامنے ٹیبل پر پٹک دیا۔ کچھ دیر پہلے والا خیال وہ اب بالکل ترک کر چکا تھا، اور اب اگر اس کو کچھ یاد تھا تو وہی بات جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر تک چھوڑ چکا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سے سہان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یار تو یہاں کھڑا ہے، میں تجھے کب سے آوازیں دے رہا ہوں، چلا جا کھانا کھاتے ہیں، چچی بلا رہی ہیں تمہیں۔ حمزہ، جس کی ناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی، دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتا بولا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، سہان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حمزہ بھی چھت کے پار مخصوص جگہ نظر ڈالتا نیچے چلا گیا، مگر یہ بات سہان کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ تھوڑی دیر وہیں ٹہلنے کے بعد سہان سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا، جہاں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سہان فاروق ماموں کے مقابل جا کر بیٹھ گیا۔ حمزہ اور سارا بھی کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ مومانی پاس ہی اوپن کچن میں فش فرائی کر رہی تھیں۔ فاروق ماموں سہان کے غصے اور موڈ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کھانے کے دوران کوئی بھی بات چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ سہان کے چہرے پر غصے کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شہلا مومانی نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے سہان کو آواز دی۔ بیٹا، میں آپ کے لیے فش لا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گرما گرم فش سہان کو سرو کی، جسے سہان نے چکھنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور بریانی ایک دو چمچ کھانے کے بعد اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا کن اکھیوں سے اپنی ماموں کی جانب دیکھنے لگا، جو سہان کو دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ ماموں جان، ڈیڈ کو میرے یہاں آنے کی خبر آپ نے دی ہے؟ فاروق صاحب نے ایک دم اپنا ہاتھ روکا اور سہان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے سیکیورٹی کی خبر اس تک پہنچ چکی ہے۔ اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، آپ جس ماحول اور سٹیٹس سے نکل کر یہاں آئے ہیں، آپ کے لیے پروٹوکول کے بغیر یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کا جتنا دل کرے یہاں پڑھیں، مگر میں آپ کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے عظیم کو خبر کرنا لازمی تھا۔ فاروق صاحب نے سہان کی طرف دیکھے بنا اپنی بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سہان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، جبکہ ٹیبل پر بیٹھے سب موصوف کافی گھبرا چکے تھے، کیونکہ ہر ایک فرد اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے اپنے باپ کے اس سو کولڈ سٹیٹس سے کتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ اپنی چیئر پیچھے کرتا اور شال کو دوسرے کندھے پر ڈالتا، سہان عظیم گیٹ کی جانب بڑھ چکا تھا، جہاں دروازے کے باہر عظیم ہمدانی نے بے شمار ہجوم اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا تھا، جس سے اسے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ سہان گہری نظر سب پر ڈالنے کے بعد ایک اشارے سے سب کو واپس جانے کا اندیہ دے کر واپس مڑنے لگا، جب کسی کی کھلکھلاتی ہنسی سے سہان نے پلٹ کر دیکھا۔
عین اوپر سامنے دو لڑکیاں کھڑی اسی جانب دیکھ رہی تھیں، جن میں سے ایک صاف دکھائی دے رہی تھی جبکہ دوسری کا عکس کھڑکی پر نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سکون اترنے لگا، مگر وہ سوہان ہی کیا جس کا غصہ اتنی جلدی ختم ہو جائے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سوہان کے جانے کے بعد مائرہ نے لائبہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، وہ دونوں ہی اس کو روڈ ہیرو کا خطاب دے چکی تھیں۔ اندر واپس آنے پر سوہان کی نظر سارہ اور حمزہ پر پڑی، جو سوالیہ نظروں سے سوہان کی جانب دیکھ رہے تھے، مگر دونوں میں سے کسی نے سوہان سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سب کو گھر کی راہ دکھا چکا ہے۔ سوہان بنا کچھ بولے سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سوہان کی ان اداؤں پر سارہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار اپنے دل کو زور سے دھڑکتا محسوس کرتی تھی، اور ابھی جہاں سوہان اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنا ڈپریسڈ تھا، وہیں سارہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یار مائرہ، ویسے یہ حمزہ اور سارہ کا کزن مجھے کوئی سائیکو لگتا ہے۔ لائبہ جو کھڑکی کے باہر چاند کو تکنے میں مصروف تھی، کچھ سوچ کر بولی۔ لائبہ کی بات سن مائرہ کپ میں چائے انڈیل رہی تھی بولی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو آج گارڈز پہ غصہ ہو رہا تھا؟ مائرہ ناسمجھی سے کہتے لائبہ کے مقابلہ کھڑی ہوئی، ہاں یار وہی، نام تو اس کا پتہ نہیں، اف وہ تو بہت پیارا ہے یار، مجھے تو بہت امیزنگ لگا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کا کرش ہوگا اس پہ۔ مائرہ خوش ہوتے ہوئے بولی، جبکہ لائبہ برا سا منہ بناتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں سب پہ ہی کرش ہو جاتا ہے، اس میں کون سا نئی بات ہے؟ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، تمہارے حمزہ سے تو بہت پیار ہے۔ خبردار، جو حمزہ کا نام لیا اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، لائبہ مسکرا کر بولی، جبکہ مائرہ حمزہ کا نام سنتے ہی برا سا منہ بنانے لگی۔ وہ آج لائبہ کو حمزہ کے نام پر جی بھر کر تنگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اس کی دکھتی رگ ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب مائرہ تیسری بار لائبہ کو اٹھانے آئی۔ یار لائبہ اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا کیا؟ مائرہ اب کمبل اتار کے صوفے پر رکھ چکی تھی۔ اب اٹھ جاؤ ورنہ میں اکیلے چلی جاؤں گی یار۔ مائرہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایک پل کو سونے بھی نہیں دے رہی، لائبہ بے دلی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مائرہ اپنا بیگ لٹکائے باہر نکل گئی، اور لائبہ جس کا آج کالج جانے کا ذرا دل نہیں تھا، بیزاری سے اٹھتی واش روم میں گھس گئی۔ تیار ہونے کے بعد نیچے آتے ہی اس کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی جو ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ فریش پھولوں کو دیکھ وہ کچھ سمجھ نہ پائی کہ آخر صبح صبح یہ پھول کہاں سے آئے۔ وہ کالج کے لیے پہلے سے ہی لیٹ تھی، اس لیے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی جہاں مائرہ اور اس کے ابو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سوہان عظیم صبح دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے محسوس کیا کہ باہر زوردار بارش برس رہی ہے۔ ٹی شرٹ میں ملبوس سوہان کو لحاف کے اندر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس ماحول کا عادی تو نہ تھا، بس اپنی ضد کے آگے ڈٹ چکا تھا۔ لحاف ہٹا کر سائڈ پہ کرتا سوہان اپنے خوبصورت گداز پاؤں میں چپل پہننے لگا۔ یہ بلا شبہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی قیامت ڈھا دینے والی ادائیں صرف سوہان عظیم میں ہی تھیں، جو ہر کسی کو اپنا اسیر بنانے کے لیے کافی تھی۔ مگر لائبہ جس پر حمزہ کی محبت کا رنگ چڑھ چکا تھا، وہ سوہان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا وہ کمرے میں موجود چھوٹی سی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر موسم کا لطف لینے لگا۔ اتنے میں سارہ ناشتہ ٹرے میں سجائے اندر داخل ہوئی۔ یہ لیں جی آپ کا گرما گرم ناشتہ، سارہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ سوہان نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود نیچے آنے والا تھا، میں نے سوچا میں خود ہی جا کر آپ کو ناشتہ دے آتی ہوں، آپ یہاں کھڑے ہو کر اکیلے اکیلے ہی موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ سارہ چہک کر بولی، تم آج یونی نہیں گئی؟ سوہان نے بات بدلی۔ نہیں، میں نے سوچا آج انجوائے کرتے ہیں موسم کو آپ کے ساتھ۔
سہان کی نکھیوں سے سارا کی طرف دیکھنے لگا اور وہاں سے ہٹ کر صوفے پر آ گیا۔ سہان کی عادت تھی، وہ صبح اٹھ کر بلیک کافی ضرور پیتا تھا۔ حسب معمول اس نے ٹرے میں صرف بلیک کافی ہی اٹھائی تھی۔ وہ مکمل طور پر سارا کو اگنور کر چکا تھا، اس لیے کسی بھی موضوع پر اس سے بات کرنے کے موڈ میں وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ سارا جو بن سور کر اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ دل ہی دل میں اس حسین انسان کو سراہ رہی تھی کہ یہ حسن کا پیکر ہر قسم کے خلیے میں کمال ہی لگتا ہے۔ اپنی سوچوں کا تسلسل توڑتی وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی کہ اگر اسے کچھ چاہیے ہوا تو سارا کو آواز دے سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ رات والی بات پر ابھی تک غصے میں ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر سارا دیوار کے پار کھڑی مائرا کو آواز دینے لگی۔ مائرا اور سارا کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی اور وہ دونوں لائبہ کے بھی ہمراز تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی کلوز تھے۔ مائرا جلدی سے سارا کے بلانے پر اس کے قریب چلی آئی۔ کافی دیر گپ شپ لگانے کے بعد کسی بات پر دونوں کا قہقہ بلند ہوا، جس کی آواز اندر بیٹھے سہان کے کانوں تک پہنچی۔ سہان نے ایک اچنبھی نظر کھڑکی کے باہر تھوڑی دور کھڑی سارا پر ڈالی، جو ایک بازو مقابل کی دیوار پر رکھے ہوئے جھک کر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سہان کی آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ گھومنے لگا جس کو اس نے کچھ دن پہلے ہی اس چھت پر دیکھا تھا۔ اسی کے خیال میں سہان اپنا کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے مسکراتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ان کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ ابھی وہ اس نقطے پر پہنچی ہی تھیں کہ لائبہ کی ملاقات آج رات حمزہ سے کروائی جائے اور یہ ان دونوں کے لیے سرپرائز ہونا چاہیے۔ تب یہ بات سہان عظیم کے کانوں میں پڑی۔ سہان جو ابھی تک اس لڑکی کے نام سے ناواقف تھا، وہ ان دونوں کی گفتگو کو انجوائے کرنے لگا۔ کسی سے نہ گلنے ملنے والا یہ انسان اب اسی چہرے کی تلاش میں کھڑا ان دونوں کی گفتگو کو پورے دل کے ساتھ سن رہا تھا۔ تبھی مائرا جو دیوار کے پاس ہی بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر سہان پر پڑی۔ مروت نبھاتی ہوئی مائرا اپنا دوپٹہ سیدھا کرتی سہان کو سلام کرنے لگی۔ سارا بھی ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھیں، شرمندگی محسوس کرتی کہ ان کی باتیں سہان نے سن لی ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے وہ تینوں آپس میں کچھ کہتے، لائبہ سیڑھیاں چڑھتی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کھلے حسین بالوں میں قدرے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ دھوپ اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی مائرا کو آوازیں دیتی ان کے پاس آ پہنچی۔ سہان نے نظر بھر کر اپنی نشیبی آنکھوں سے اس خوبصورت پری کو دیکھا جو اس دن کے بعد آج اس کو نظر آئی تھی، جس کے دیدار کا شرف آج سہان عظیم کو بخشا گیا تھا۔ لائبہ اسی خوشی میں تھی کہ شاید حمزہ اور سارا دونوں کھڑے مائرا سے باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ کیا؟ سارا کے پیچھے کھڑے سہان کو دیکھ لائبہ بے دلی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ سہان جو دل و جان سے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی متلاشی نظروں کو بھٹکتے دیکھ اس کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ لائبہ نے ایک نظر اس ترکش مشابہت کے خوبصورت انسان کو دیکھا جس کے ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے، وائٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے۔ وہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، مگر لائبہ اس کو مکمل طور پر اگنور کرتی جا کر سارا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لائبہ کو اپنے چہرے پر اس کی تشنگی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ سہان کی نظروں کا تسلسل مائرا کی بات نے توڑا جب مائرا نے اس کو شام کی چائے پینے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جس کے جواب میں سہان عظیم بس اتنا ہی کہہ سکا کہ وہ چائے پینا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر سہان وہاں رکا نہیں اور اسی اپنے با کمال انداز کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سارا کو ایسے لگا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہے۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سہان کو اس طرح کھلکھلاہٹ پسند نہیں، اور نہ ہی وہ ایسی بے تکی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سہان کے جانے کے بعد سارا بھی ان سے اجازت مانگتی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئی، جبکہ مائرہ اپنا دل تھامتی لائبہ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یار کیا خوبصورت خدا کی تخلیق ہے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں، جہاں پر جو چیز رکھتی ہے وہاں سے اٹھاتی بھی نہیں ہے۔ لائبہ کی مما ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی، کیا یار ابھی بچی ہے، تم ہی اٹھا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی لاڈلی اگلے گھر جا کر کیا کرے گی؟ میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا بیگم، وہ اپنا گھر سنبھال لے گی، آپ فکر مت کریں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اتنے میں مائرہ، جو کب سے ماں کی فکر مندی دیکھ رہی تھی، آ گئی۔ مما آپ چھوڑے، میں اٹھا لوں گی۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، میں رکھتی ہوں، تم ایسا کرو لائبہ کو بولو کہ بابا کے لیے اچھی سی چائے بنا دے۔ ماما وہ کہاں بنائے گی چائے، وہ تو پتہ نہیں کون سا کالج کا پروجیکٹ کرنے میں مصروف ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ مائرہ جلدی سے کچن کی جانب چل دی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ماما کو لائبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ مائرہ لائبہ کے مقابلے میں کافی سگھر تھی، چھوٹی ہونے کے باوجود گھر کے سارے کام منٹوں میں کرنا جانتی تھی۔ شفیق صاحب، جو کہ فاروق صاحب کے پڑوسی تھے، ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، لائبہ اور مائرہ۔ لائبہ مائرہ سے بس 2 ہی سال بڑی تھی، دونوں بہت لاڈلی تھیں۔ مائرہ سب کا خیال رکھنے والی، جبکہ لائبہ بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور شوخ مزاج کی اس لڑکی پر کسی کا بھی دل آ سکتا تھا۔ سہان عظیم لائبہ کی محبت میں مکمل ڈوب چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ انسان یہ بات ابھی تک خود سے بھی چھپائے ہوئے تھا، اور اس بات سے لائبہ بھی ابھی تک بے خبر تھی، کیونکہ اس نے خود پر پہلے سے ہی کسی کی چاہت کا رنگ چڑھا رکھا تھا، اس لیے اس کو کسی کی بے قرار نظروں کی سمجھ نہ آ سکی تھی۔ اس رات گہرے سیاہ بادلوں کے ساتھ جب ہوا کا زور تیز ہوا، سہان عظیم کھڑکی بند کرنے کی گرج سے پردے آگے کرنے لگا۔ سرد ہوا میں اسے سب کچھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں میچ لیں اور گہرا سانس لے کے سکون اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے اندر عشق کے جذبات امڑ رہے تھے، مگر وہ ان سب چیزوں کو اپنے اندر ہی چھپا کے بس دیدار یار کا طلبگار تھا۔ اسی سکون کو محسوس کرتے وہ آگے بڑھا۔ کرٹن سرکاتے اس کی نظر سامنے دیوار کے اس پار پڑی۔ کھلے بال ہوا سے جھول رہے تھے، دونوں کا رخ دوسری جانب تھا۔ حمزہ، وہ دیکھو چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہاں نا، بالکل تمہاری طرح۔ حمزہ کی یہ بات سن لائبہ مسکرانے لگی۔ مجھے تو بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، جلدی جلدی بات کرو، مائرہ کو میں نے بہت مشکل سے منایا ہے، وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہے، اس وقت ماما لازمی ہمارے کمرے میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے ماما آ جائے، بولو حمزہ کیوں بلایا ہے؟ لائبہ ڈرتے ہوئے بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے لائبہ، 2 پل کے لیے ملتی ہو، وہ بھی ایسے جی بھر کے دیکھنے بھی نہیں دیتی، حمزہ نے روٹھے لہجے میں کہا۔ حمزہ تم رشتہ بھی تو نہیں بھیج رہے، آخر کب تک ہم یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ سہان عظیم، جس کا ہاتھ رک چکا تھا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت مقابل کی چھت پر کون ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کو زیادہ جانتا تو نہیں تھا، مگر اتنا یقین تھا اسے کہ ان دونوں بہنوں میں کوئی شادی شدہ نہیں ہے۔ اتنی رات گئے اس طرح ملنا اس کے اندر خدشات کو بڑھا رہا تھا۔ بھیج دوں گا رشتہ یار۔ کب حمزہ؟ پورے 3 مہینے گزر گئے، مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے ملنا، پلیز چچی سے بات کرو۔ اچھا بابا تم پریشان نہ ہو، ابھی تم انجوائے کرنے دو، حمزہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور لائبہ پھر اس کی آنکھوں کی بے قراری میں کھونے لگی۔ سہان کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی مقابل کی چھت کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو، ایک انجانا سا خدشہ اس کو گھیرنے لگا تھا۔ اچھا حمزہ اب تم جاؤ، کوئی دیکھ لے گا پلیز، لائبہ نے اسے دور کیا۔ بجلی کڑکتے
بجلی کڑکنے کی آواز اور سوہان کے اندر کا شور دونوں ہی بہت سخت تھے۔ اس سے پہلے سوہان کوئی بھی اندازہ لگا سکتا، لائٹ جانے کی وجہ سے سارا منظر دھندلا پڑ گیا۔ کراچی کی سب سے معروف کمپنی عظیم ہمدانی سب سے لاسٹ فلور پر گلاس ونڈو سے بنے آفس میں بیٹھے، سگار منہ میں لیے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ مسلسل اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو قریباً 2 ہفتے سے گھر پر نہیں آیا تھا۔ بارہا ان کو یہ سوچ کر سکون تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر محفوظ ہاتھوں میں رہ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ جانتے تھے وہ اس طرح کے ماحول کا عادی نہیں ہے جس طرح کی آسائشیں اور رہن سہن اس کا ہمدانی ہاؤس میں تھا، ویسے وہاں پر اس کو میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی بات اس کے ڈیڈ کو ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے علاقے میں اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ایک بھاری نفری فاروق صاحب کے گھر کے باہر بھجوا چکے تھے، کیونکہ سوہان عظیم کو کافی خطرہ تھا۔ کسی سے نہ ڈرنے والا یہ انسان اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کرتا، جہاں پر بولنا پڑتا وہاں پر بے دھڑک بولتا جاتا، جس کی وجہ سے ہمدانی سرکل میں سے بہت سے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے عظیم ہمدانی نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ دن مزید سوہان کو اس کے ماموں کے ہاں ہی رکنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے فاروق صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور اپنے بیٹے کی خیریت پوچھنے لگے۔ حالانکہ ان کو پل پل کی خبر تو ملتی ہی رہتی تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے سوہان سے بات ہو سکے۔ سوہان جو اپنے ڈیڈ سے کافی ناراض اور غصہ تھا، ان سے بات کرنا تو کیا اس گھر میں واپس جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ رنگ ٹون کی آواز پر فاروق صاحب نے کال ریسیو کی۔ ہاں جی فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ عظیم ہمدانی کی پرجوش آواز پر فاروق صاحب جو اپنے آفس میں بیٹھے کولیگز کے ساتھ چائے پی رہے تھے، موبائل کان سے لگا کر تھوڑا سائڈ پر ہو کر جواب دیا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی صاحب، لیکن آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کل ساری نفری کو واپس اپنے گھر کی راہ دکھائی ہے۔ عظیم ہمدانی سگار منہ میں ڈال کر کش لگاتے ہوئے فاروق صاحب کی بات سن رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی وہ غصے میں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے خفیہ طور پر اپنے کچھ بندے وہاں چھوڑ رکھے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ بھائی صاحب، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے مجھے، صرف اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں اسے وہ پروٹوکول نہیں دے سکتا۔ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، یہ کہہ کر انہوں نے کال رکھ دی۔ دوسری طرف عظیم ہمدانی گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ سورج کی پہلی کرن اس کے کمرے سے ٹکرائی۔ وہ جو صبح فجر کے وقت ہی سویا تھا، نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بمشکل اٹھا۔ اسے آج آفس بھی جانا تھا۔ اٹھتے ساتھ ہی اس کے دماغ میں رات والی بات تازہ ہوئی۔ اپنی اس سوچ کو جھٹکتے وہ آفس کے لیے ریڈی ہونے لگا، دل کو یہ دلاسا دیتے ہوئے کہ یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ دل کسی طور پر بھی کچھ غلط سوچنے پر آمادہ نہیں تھا۔ یہ دعا کرتا کہ اس کی پہلی محبت ادھوری نہ رہے۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آیا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سوہان جو ہر طرح کی آسائشوں کا عادی تھا، مگر پھر بھی اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مومانی نے آج حلیم تیار کی تھی۔ سب کی پلیٹوں میں حلیم نکالتے ہوئے مومانی سارا سے کہنے لگی، سارا بیٹا، یہ حلیم مائرہ لوگوں کے گھر جا کر دے آؤ۔ چچی کی یہ بات سنتے ہی حمزہ جلدی سے بولا، چچی سارا کو تکلیف نہ دلائیں، میں دے آتا ہوں۔ حمزہ نے پلیٹ شہلا مومانی کے ہاتھ سے لی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ سوہان جو ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے نکلنے والا تھا، حمزہ کی یہ حرکت دیکھ پل بھر کو ٹھہر گیا، جبکہ سارا اپنی دبی دبی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی۔ سوہان بیٹا بیٹھو، ناشتہ کر لو۔ نہیں مومانی، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے
آج بہت ہی امپورٹنٹ کلائنٹ سے ملنا ہے۔ فاروق ماموں نے ایک نظر سہان پر ڈالتے ہوئے کھانے سے اپنا ہاتھ روکا اور بولے، سہان بیٹا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے ڈیڈ سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے چلے ماموں، یہ کہہ کر سہان مین ڈور کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ پلیٹ اٹھائے سیدھا کچن کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ کھڑکی سے اندر جھانکنے پر اسے سامنے کوئی دکھائی نہ دیا۔ موبائل نکال کر لائبہ کو کال کرنے لگا۔ لائبہ اور مائرہ کالج جا چکی تھیں۔ سعدیہ آنٹی کے علاوہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ آنٹی کے پکارنے پر حمزہ بہانہ بناتے ہوئے بولا کہ چچی نے ان کے لیے حلیم بھجوائی ہے۔ سعدیہ بیگم جو حمزہ کی نٹکھٹ طبیعت سے واقف تھی، شکریہ ادا کرتے ہوئے پلیٹ حمزہ کے ہاتھ سے لی۔ حمزہ لائبہ کو تلاشتے گھر واپس آیا۔ سہان عظیم پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد آفس کے اندر داخل ہوا۔ سب ورکرز بہت دنوں کے بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ سلام کے جواب کا ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتا وہ آفس کی جانب بڑھا۔ اس کے ڈیڈ غالباً ابھی نہیں آئے تھے۔ ایک نظر آفس پر ڈالتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ حمزہ والی بات ابھی تک اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ماموں سارے راستے اس کی خاموشی کو نوٹ کر چکے تھے۔ آفس میں داخل ہوتے ہی پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ عظیم ابھی تک نہیں آیا۔ سہان اپنا موڈ نارمل کرتے ہوئے بولا، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آ جائیں گے، آپ بیٹھے ماموں، میں آپ کے لیے کافی آرڈر کرتا ہوں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد عظیم ہمدانی بھی آفس آ گئے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھ کر سہان کو گلے لگانے لگے۔ تب سہان نے اپنے باپ کو ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے ان کا پروٹوکول ہی کافی ہے۔ عظیم ہمدانی اس کے غصے اور ضد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ آفس آیا ہے، اس کا موڈ خراب نہ ہو۔ انہوں نے فاروق صاحب سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سہان فائلز اٹھائے مصروف ہو گیا۔ کام کرتے کرتے اس کو دن سے شام ہو گئی۔ گھر جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ بابا نے ہاتھ پکڑا اور بولے، بیٹا گھر آ جاؤ، تمہاری ماما تمہارے بغیر بہت پریشان رہتی ہیں۔ اپنے باپ کے ہاتھ کو ادب سے نیچے کرتے دوبارہ چیئر پر بیٹھتے بولا، بابا آپ ماما کی فکر نہ کریں، میں انہیں ملنے آتا ہوں اور آتا رہوں گا، لیکن میں گھر تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ مجھے ایک عام انسان کی طرح اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر میں آنے جانے نہیں دیں گے۔ اگر میں گھر آیا تو کسی پروٹوکول کے بغیر آؤں گا۔ یہ بات کرتا گاڑی کی کیز اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ سے اپنی بڑی گاڑی نکالتے بلیک گلاسز سے اپنی آنکھوں کی تلخی کو چھپاتے سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کیا وہ لڑکا حمزہ تھا؟ بہت سارے سوالات لیے گھر پہنچا، جہاں بغیر کسی سے ملے وہ سیدھا چھت پر چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد اب رات آنے والی تھی۔ ممانی کو آواز دے کر اس نے ایک کپ چائے کا کہا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ حمزہ ہاتھ میں 2 کپ چائے لیے اوپر آیا۔ چائے ٹیبل پر رکھنے کے بعد اپنی شرارتی مسکان لیے دیوار کے پار سیٹیاں مارنے لگا۔ ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتے سہان بھی اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ حمزہ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بولا، ہاں جی موصوف، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی چہک رہے ہو، کیا کوئی دل کا معاملہ ہے؟ سہان نے بہت مشکل سے الفاظ چنے۔ اسے بس اپنی محبت کا خطرہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ ڈر گیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بس ایسا ہی سمجھ لو کزن۔ حمزہ کی یہ بات سنتے ہی سہان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولا، تو کون ہے وہ؟ کیا سامنے رہنے والی لڑکیوں میں سے ہے کوئی؟ او ہاں، مائرہ ہے کیا، وہ جو سارا کی فرینڈ ہے؟ اس سے پہلے حمزہ کوئی جواب دیتا، سہان کے موبائل کی رنگ ٹون پر اس کا دھیان ہٹا۔ وہ کال سننے کے لیے حمزہ سے تھوڑی دور ہوا۔ اسی لمحے وہ دشمن جاں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ مکمل طور پر سہان کو نظر انداز کرتی وہ سیدھا حمزہ کی طرف لپکی۔ اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے بولی، اتنی اونچی سیٹیاں کون مارتا ہے بھلا؟ اگر میرے بابا نے سن لیا نا تو پھر تمہیں سیدھا کریں گے۔ لائبہ بس اپنی دھن میں مگن بولے جا رہی تھی۔
اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پاس کھڑے اس شخص پر یہ بات قیامت بن کر گزر رہی ہے۔ سوہان نے قہر بھری نظروں کے ساتھ اس بے باک لڑکی کو دیکھا۔ حمزہ کے ساتھ اتنی بے تکلفی اسے سب کچھ سمجھا چکی تھی۔ حمزہ بات کو بدلتے ہوئے اسے نیچے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ لائبہ جو سوہان کو دیکھے بنا ہی حمزہ سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، سوہان پر نظر پڑتے ہی پلٹ گئی۔ سوہان عظیم کی پہلی محبت کو گرہن لگانے والی وہی تو تھی، ہاں وہی لائبہ شفیق۔ حمزہ کے نیچے جانے کے بعد سوہان نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا۔ آج تک وہ کبھی کسی محبت نامی بلا پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ جس کی معصومیت پر اس کا دل آیا تھا، وہ تو پہلے ہی کسی کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس کو اتنا سا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے کھڑی اتنی بے تکلف ہو کر وہ حمزہ سے باتیں کر رہی ہے، جیسے حمزہ اس کے لیے اس دنیا کا پہلا اور آخری شخص ہو۔ سوہان کسی طور پر بھی یہ باتیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس محبت سے دستبردار ہونے والا تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ آج تک اس نے جو بھی پسند کیا تھا اسے حاصل بھی کیا تھا۔ اب کیسے اپنی پہلی محبت کو ادھورا چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی کسی کے لیے؟ بوجھل دل کے ساتھ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرتا بنا کسی کو بتائے گاڑی کو منزل کی طرف ڈال چکا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض بنگلہ تھا جو کراچی کلفٹن میں موجود نہایت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تھا۔ سوہان عظیم اس گھر کا واحد وارث تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہی نوکروں کے ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہر کوئی اس کی رحم دلی سے واقف تھا اور سبھی اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکے وہ اندر داخل ہوا اور اپنی مما کو ڈھونڈنے لگا۔ موم کدھر ہیں آپ؟ میرا بیٹا آ گیا؟ اس کی ماما جو سیڑھیاں اتر رہی تھی جلدی سے آ کر سوہان کو گلے لگایا۔ آخر میرا بیٹا مجھ سے ملنے آ گیا۔ ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ان آنکھوں میں یہ نمی کبھی کسی بات پر نہیں آئی تھی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب وہ اتنی گہری محبت میں ڈوب چکا ہے کہ دکھ کی شدت کو کم کرنے کے لیے اسے ماں چاہیے تھی۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ تم نے ایسے کبھی نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ بشریٰ ہمدانی فکر سے بولی۔ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کے بیٹے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سوہان اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے بولا، ماما مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنی ہے، روم میں جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، میں آج تمہاری پسند کی ہر چیز بناؤں گی، تم آرام کرو۔ پیار سے ماں کو دیکھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے اندر جو اسے کسی پل بھی آرام نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں موندے اسی دشمن جاں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، آخر وہ اس لڑکی کے عشق میں کیسے اس حد تک بھر چکا ہے، وہ جو اس کی ہے ہی نہیں۔ اگرچہ وہ پختہ اور فیصلہ کن بات کرنے والا انسان تھا، اس لیے جو فیصلہ وہ کرنے والا تھا اس کے لیے اسے بہت بڑا ضبط چاہیے تھا، کیونکہ وہ ظالم بننے جا رہا تھا اپنی محبت کی خاطر۔ کچھ دیر اپنے آپ سے لڑنے کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس کے لیے بہترین ڈنر تیار کیا گیا تھا۔ اپنے گھر میں بیٹے کو اپنے سامنے پا کر اس کے موم ڈیڈ بہت زیادہ خوش تھے۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے اسی گھر میں رہو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ شکر ہے خدا کا کہ تم گھر آ گئے۔ عظیم ہمدانی بیٹے کے آنے کو کوئی معجزہ ہی سمجھ رہے تھے، کیونکہ آج صبح تک آفس میں تو اس نے گھر آنے والی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا جو اس کے موم ڈیڈ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کسی مقصد کے لیے ہی گھر آیا ہے۔ مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، سوہان اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے بولا۔ جی بیٹا بولو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے باتیں کرو، کھل کر باتیں کرو میرے شیر۔ عظیم ہمدانی نے بیٹے کی آنکھوں کی تشنگی کو پڑھتے ہوئے کہا، مجھے شادی کرنی ہے اگلے 2 دن میں، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ سوہان کی یہ بات سن اس کے ماں باپ حیران و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کوئی انہونی خوشی ان کو مل گئی ہو۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کون ہے وہ جس پر میرے بیٹے کا دل آیا اور اتنی جلدی شادی؟ مجھے بہت سارے ارمان ہیں بیٹا تمہاری شادی کے لیے، اتنی جلدی میں تیاری کیسے کروں گی؟ اس کی ماما خوش ہوتے ہوئے بولی، ماما
اب تیاری کی فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ اس لڑکی کے گھر چلیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے اس سے شادی کرنی ہے، اور اگر وہ نہیں مانے تو ہم ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ چیئر پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے والدین جہاں خوش تھے وہاں فکر مند بھی تھے کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو پائے گا، ابھی تو رشتہ بھی نہیں جڑا، آخر 2-3 دن میں یہ سب کیسے طے ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہٹ درمی اور ضد سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ وہ جس بات کی ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عظیم صاحب بولے، بیگم آپ سوہان سے اس لڑکی کا نام اور ایڈریس معلوم کر لیں، اس کے بعد ہم آج ہی ان کے گھر چلتے ہیں۔ پہلے ہی میرا بیٹا بہت پریشان ہے، میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ وہ گھر واپس آیا ہے، اب میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، ہم آج ہی لڑکی کے گھر جائیں گے۔ جی میں اس سے پتہ کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، ہمارا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، اس میں کیا کمی ہے، بس اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ آخرکار ان کے بیٹے نے ان مسئلوں سے نکل کر کم از کم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جو اس کا عشق تھی اب اس کی اولین ضد بن چکی ہے۔ جاؤ سارا، جا کر سوہان کو دیکھاؤ، کب سے نظر نہیں آ رہا۔ مومانی نے سوہان کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ماما وہ تو گھر نہیں ہے، آفس گئے تھے اور اس کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آئے، میں تو سمجھی شاید آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ نہیں مجھے تو کچھ نہیں بتایا، حمزہ یا پھر تمہارے بابا کو شاید پتہ ہو۔ سارا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی سوچنے لگی کہ آخر سوہان کدھر ہے۔ اتنے میں حمزہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سارا کو کہنے لگا، سارا مجھے چائے بنا دو 1 کپ پلیز۔ حمزہ بیٹا سوہان کدھر ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ چچی وہ تو گاڑی نکال کر شاید اپنے گھر کی طرف گیا ہے۔ کیا اپنے گھر؟ لیکن وہ تو اپنے گھر نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ہاں چچی مجھے پھپھو کی کال آئی تھی، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ وہ گھر پر ہے، ساتھ میں وہ ہمارے پڑوسی شفیق صاحب کا پوچھ رہی تھیں۔ اچھا کیا پتہ ان کے آفس میں کام کرتے ہوں شفیق صاحب۔ چلو اچھی بات ہے، بچہ اپنے گھر میں پرسکون رہے گا، ویسے بھی یہاں پر مسائل کا شکار تھا اور ہمارا گھر اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیلا بیگم پھر سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ سارا اور حمزہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ میں چھت سے ذرا کپڑے اتار لوں۔ سارا چھت کی جانب بڑھی، حمزہ بھی اس کے پیچھے چھت پر چلا گیا۔ سارا تمہیں بتاؤ آج کیا ہوا ہے، وہ بھی یار پگلی ہے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، تبھی سوہان نے ہمیں دیکھ لیا، انہیں کافی غصہ آ گیا۔ کیا سوہان نے تم دونوں کو دیکھ لیا؟ ہاں یار اب میں کیا کروں، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا، تم دونوں کی لو سٹوری تو اب بس سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونا ہی رہ گئی ہے، باقی تو سب کو پتہ چل چکا ہے، اب اپنی خیر مناؤ۔ سارا یہ کہتی حمزہ کو تنگ کرتی نیچے آئی اور کچھ سوچتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ 2 بڑی گاڑی شفیق صاحب کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ عظیم ہمدانی اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ گلاسز لگائے دروازہ نوک کرتے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ملازم نے ان کے ہاتھ سے پھولوں کے بکے اور ٹوکریاں پکڑیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مائرہ جو ان کی بڑی گاڑیاں کالج سے آتے ہوئے دیکھ چکی تھی جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ماما کون آیا ہے ہمارے گھر؟ جھانک کر ڈرائنگ روم میں دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، مسز عظیم نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ معذرت کے ساتھ آنٹی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بیٹا ہم پہلی بار ہی آپ کے گھر آئے ہیں، ایکچولی ہمیں آپ کے والدین سے ملنا تھا۔ جی آنٹی میں ابھی ماما کو بلواتی ہوں۔ مائرہ جلدی سے جا کر ماں کو ڈھونڈنے لگی اور بولی، امی ادھر آئیں نا، دیکھیں ڈرائنگ روم میں کون بیٹھے ہیں، انہوں نے تو بہت سارے فروٹس کی ٹوکریاں لائی ہیں، خیریت ہے نا، کہیں یہ میرا رشتہ لینے والے تو نہیں آ گئے؟ کیا بول رہی ہو، چپ کرو میں دیکھتی ہوں۔ سعدیہ بیگم جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، ان کے پیچھے پیچھے شفیق صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ چونکہ یہ فاروق صاحب کے نئے پڑوسی تھے اس لیے سوہان کی ماما ان سے زیادہ واقف نہیں تھیں۔ خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ کیسی ہیں؟ سوہان کی ماما اٹھ کر ان سے بھرپور انداز سے ملتے ہوئے بولی۔ بات کا آغاز کرتے ہوئے عظیم صاحب کہنے لگے، ہم آپ کے گھر پہلی بار تشریف لائے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ آتے رہیں گے۔
ہم آپ کی بیٹی لائبہ کا رشتہ اپنے بیٹے سوہان کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ ان کی بات سن فاروق صاحب اور مسز فاروق کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ اتنا اعلیٰ رشتہ، وہ بھی ان کی بیٹی کے لیے؟ دیکھیں پلیز انکار مت کیجیے گا، ہمیں آج ہی آپ سے ہاں چاہیے اور کل ہم نکاح کرنے آئیں گے۔ عظیم ہمدانی اپنے حتمہ لہجے میں بولے۔ ایسے کیسے عظیم صاحب، ابھی تو آپ آئے ہیں، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو جانیں گے، سب جان جائیں گے۔ آپ جس طرح چاہیں ہماری جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کو شادی جلدی کرنی ہے، اس لیے ہم دیر نہیں کر سکتے۔ ہم نے کل یا پرسوں، ان 2 دنوں میں ہی نکاح کرنا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ لیں تو مسز شفیق تحمل سے بولی۔ مجھے یقین ہے بہن، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، ہم آپ کو زیادہ جانتے نہیں، بس آپ سے گزارش ہے کہ انکار مت کیجیے گا۔ ہم کل پھر تشریف لائیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ عظیم ہمدانی چائے کا کپ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوہان اپنے والدین کا بے صبری سے باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ ان کے آتے ہی گاڑی سے نکلا اور پوچھنے لگا، ماما انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ یہ باتیں ماما سے کر ہی رہا تھا جب وائٹ یونیفارم پر پونی ٹیل باندھے، وہ بیگ لٹکائے، بالوں کو جھولتے نٹکھٹ ادائیں لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حالانکہ ان کی بڑی گاڑی ہر آنے جانے والے کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی، لیکن وہ ان باتوں سے بے خبر بس اپنی دنیا میں مگن دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ سوہان، جس کی کچھ دنوں میں اس لڑکی کے اندر جان بسنے لگی تھی، اب وہی لڑکی اس کی اولین ضد بن چکی تھی اور وہ اسے حاصل کر کے اس کا غرور اور اس کی انا کو چکنا چور کر دینا چاہتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا، دھار سے بند کرتا، گاڑی میں بیٹھا۔ بس اب اسے ان لوگوں کے فون کال کا انتظار تھا اور اس کے بعد بس کھیل ختم، اور لائبہ ہمیشہ کے لیے سوہان عظیم کی ہونے والی تھی۔ لائبہ تم آ گئی، تمہیں بہت ہی ایکسائٹنگ نیوز سنانے والی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رشتہ آیا ہے؟ مائرہ، جو اس بات سے باخبر تھی کہ لائبہ اور حمزہ کے درمیان کیا چل رہا ہے، اپنی ایکسائٹمنٹ میں وہ سب کچھ بھلائے اسے ساری کہانی بتانے لگی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو مائرہ، رشتہ تو تمہارا آنا ہے، میرا رشتہ تو طے ہے۔ پاگل ہو گئی ہو، تمہارا رشتہ اسی ہیرو کے لیے آیا ہے، وہ جو حمزہ کا کزن یہاں چھت پر رہ رہا تھا 2-4 دن سے، اسی کا رشتہ آیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے یار، تمہارے تو نصیب کھل گئے، اور تم اتنے امیر لوگ ہیں، 3-4 گاڑیاں لے کر آئے، اور جو فروٹس کی ٹوکریاں لائے ہیں، کیا بتاؤں یار، میں بہت خوش ہوں۔ تمہاری اس حمزہ سے تو جان چھوٹی، مجھے حمزہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی، یہ تو تم جانتی ہو۔ یہ بچوں والی باتیں بند کرو لائبہ، کل تمہارا نکاح ہے۔ کیا؟ میرا نکاح؟ مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ تمہارے رشتے والے آئے ہیں۔ ہم پوچھنا بس ایک رسم رہ گیا ہے میری بہن، نکاح تو تمہارا کل سوہان عظیم سے ہوگا، بس 2 دن میں شادی کا بول کر گئے ہیں۔ ابھی بابا تم سے بات کریں گے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے کے لیے انکار ہوگا، تو اس لیے خود کو منٹلی طور پر تیار رکھو۔ یہ کہتے ہی ماہرہ اپنی دھن میں سوار خوشی سے جھومنے لگی، جبکہ لائبہ کے تو جیسے اسان کھتا ہو گئے۔ وہ جانتی تھی وہ کتنی پاور والا انسان ہے، اور اس کو دیکھ کر لگتا بھی تھا کہ وہ کتنا ضدی اور اٹل فیصلہ رکھنے والا ہوگا۔ آنسو کی بوندیں لائبہ کے رخساروں پر گرنے لگیں۔ نہیں مائرہ نہیں، بابا کو کبھی ہاں نہیں کروں گی، بابا کو انکار کرنا ہی پڑے گا۔ تو تم کیا بولو گی؟ تمہارے پاس جواز ہے کیا انکار کرنے کا کہ تم حمزہ کو پسند کرتی ہو، اس لوفر کو جس کے پاس نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی چاکری، ہر ٹائم جاتے پھرتا رہتا ہے، اس کا کوئی مستقبل ہے؟ تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں لائبہ، میری مانو تو بھول جاؤ حمزہ کو۔ ایسے نہیں ہو سکتا لائبہ اپنا ہاتھ ماہرہ کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ میں حمزہ کو نہیں بھول سکتی، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یار، دوستی کی حد تک میں بھی سمجھتی ہوں، لیکن شادی تمہیں ایسے انسان سے نہیں کرنی چاہیے جو خود ذمہ دار نہ ہو۔ وہ تمہاری کیا ذمہ داری اٹھائے گا؟ اور سب سے بڑی بات، مجھے لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے، جو حمزہ میں تو مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ حمزہ تو صرف ہوا سی پوری۔ چپ کر جاؤ مائرہ پلیز، میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر لائبہ نے اپنے روم کا دروازہ بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد جب شفیق صاحب اور مسز شفیق نے ان کی کچھ جانچ پڑتال کی اور خاندان والوں سے بھی مشورہ کیا، ہر کوئی ہمدانی خاندان سے رشتہ آنے پر حیران تھا۔
تبھی انہوں نے لائبہ سے بھی رسمی بات کرنا چاہی، کیونکہ وہ جانتے تھے لائبہ اعتراض نہیں کرے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کے کمرے کی جانب بڑھے۔ لائبہ جو پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کے ماما بابا فیصلہ کر چکے ہیں، سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ واش روم میں گھس گئی۔ منہ دھونے کے بعد باہر نکلی تو دیکھا دونوں موجود ہیں۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ بیٹا تم آرام کرو، پھر بات کر لیں گے۔ نہیں بابا آپ کریں بات، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ شفیق صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا جیسا کہ یہ رسم ہے، جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو اپنے گھر کا ہونا پڑتا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ بہت ہی معقول رشتہ آیا ہے تمہارے لیے بیٹا، اگر رضامندی ہو تو ہم ہاں کر دیں۔ لائبہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ مائرہ کے ہاتھ کی گرفت اس کے کندھے پر مضبوط ہوئی۔ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔